लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से बढ़ गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। करते हैं खेल के पीछे क्या है देखते हैं खेलों सीखो ढूंढो फन फैक्टर फन फैक्टर फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का रोज़ है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है, वीकेंड का दिन है, काफ़ी लोगों के लिए आराम भी कर रहे होंगे और आज जितने भी काम है, जो पेंडिंग काम थे, ज़रूर वो करके मुकम्मल करें आज का दिन। और उम्मीद करते हैं कि जो आज का दिन है वो बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाएगा। ऑन दैट नोट जी, इस दुआ के साथ शो का आगाज़ करते हैं। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा जो दूसरा सेगमेंट होगा, आज हमने कराची में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया जिसका नाम था जी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन पाकिस्तान। और इस पर भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। कल हम मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तान टीम जिसने नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया, मगर कहीं ना कहीं हमें लूप होल्स भी दिखाई दिए। जो बैटिंग लाइनअप था वो बहुत स्ट्रगल किया, तो इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं जी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई की जा रही है और ये जारी रहेगी, ऐसा कहना था आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर तारीखी इक़दामात के असरात चाहते हैं तो तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। उनका मजीद ये भी कहना था जी कि मुआशी जो नुकसान है उसे रोकना होगा। अब इस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी जो अस्करी इदारे हैं या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है, साथ साथ हमारी जो सिविल इदारे हैं या हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी ये समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि अब जो दहशतगर्दी का एलिमेंट था इसे फेड आउट करना ज़रूरी है। पाकिस्तान से ऐसे तमाम एलिमेंट्स को बाहर निकालना होगा कि जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह अब अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो इशू है उसके खिलाफ भी ऑपरेशन क्रैकडाउन किया जा रहा है। साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर काफ़ी सालों से रह रहे थे, उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। तो यकीनन जो सूरत हाल है उसमें अब ये देखने में आ रहा है कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान की जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ख़ास तौर पर जो टेररिस्टों की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन्हें अब एट लार्ज छोड़ा जाए। बिला आखिर ये वक्त आ गया जी। इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं?
جی اللہ کرم. امتیاز بھائی دیر آئے درست آئے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دیر سے یہ فیصلے ہوئے, لیکن کیونکہ ظاہر معاشی چیلنجز ایک طرف تھے, پھر اس کے بعد کافی عرصے سے پاکستان وار آن ٹیرر کا حصہ رہا ہے. جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں قربانیاں دی ہیں دنیا بھر کے سامنے ہیں, دنیا اکنالج کرے نہ کرے, لیکن ہم بحیثیت قوم ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن چاہتا ہے خطے میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وفاقی ایپیکس کمیٹی کے بعد کل ہم سارا اس میں بزی تھے. کل صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, پرائم منسٹر نے بھی آنا تھا لیکن باوجود نہیں آئے, لیکن آرمی چیف یہاں موجود تھے. اور سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا, تھوڑی سی مجھے تاخیر ہوئی, راستے میں ایک جگہ بلاک ہوئی تھی اس کے اوپر. تو اور کل بڑے اہم فیصلے ہوئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عسکری اداروں سے اور جو بیوروکریسی سے نکل کے اب میرے آپ کے پاس گیند ہے. اگر میں آپ بھی نہیں چاہتے امن ہونا پاکستان میں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں کی اکنامی صحیح ہو, تو پھر کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا, ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور واقعی بہت بالکل طریقے سے کام ہو رہا ہے. لیکن اب میری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی نشاندہی کروں, آپ بھی نشاندہی کریں. جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. آپ اپنے علاقے پہ نظر رکھیں. آپ کو پتا ہے اگر علاقے میں کوئی چھابڑی والا بھی چینج ہوتا ہے تو آپ بتائیں اپنے اداروں کو. اگر آپ ڈرتے ہیں کہ میں ٹیلی فون کروں گا پوائنٹ آؤٹ ہو جائے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک صرف سادہ لفافہ لیں, اس کے اوپر ISI لکھ دیں, نہیں تو IB لکھ دیں, نہیں تو MI لکھ دیں, کوئی سے بھی ادارے کا نام لکھ کے آپ لیٹر باکس میں ڈال دیں, آپ وہ پہنچ جائے گا وہاں پر. اور جب وہ پہنچے گا تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ بتائیں آپ کے علاقے میں منافع خوری کون کر رہا ہے, ذخیرہ اندوزی کون کر رہا ہے, جو یہ حوالہ ہنڈی کا کام, ڈالر مافیا, سب پتہ ہے. علاقے کے بندے کو سب پتہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی چھپائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ریاست سے سر پہ نظر کر رہا ہے. امتیاز صاحب, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے پیراملٹری فورسز, ان کی طرف سے باقاعدہ کیمپینز بھی چلائی گئی کہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی اگر آپ کے اطراف میں موجود ہے یا ہوتے دکھائی دیتی ہے تو ضرور رپورٹ کریں, گھبرائیں نہیں, آپ کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی بحیثیت قوم ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ چلیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, اگر یہ ہو رہا ہے تو ہونے دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں نہیں عمیر, ہر جگہ ہم کوتاہی کرتے ہیں. ہم صرف یہ ابھی میں آپ کے راؤنڈ میں, ہم PTV کے راؤنڈ میں دیکھیں تو جس گلی سے میں موسٹلی اسٹریٹ سے آتا ہوں, کم سے کم ایک بنگلو اس وقت 30 سے 35 کروڑ روپے کا ہوگا. زمین اس کی روڈ کھودا ہوا ہے, پانی بھی بہ رہا ہے جیسے عام کچی آبادی میں ہوتا ہے. ابھی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے صرف اٹھا کے انگلی اٹھانی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, کچھ کر نہیں رہی فلاں. پہلے آپ اپنی ذمہ داری بھی تو شروع کریں نا ساری. اب یہ دیکھیں جو یہ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کا فیصلہ جو ہے افغانیوں کا, یہ شاید دوسری یا تیسری دفعہ ہے, لیکن اس مرتبہ بہت اسٹرانگ سائڈ سے ہوا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں بعض مذہبی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, اسلام کے حوالے سے بلیک میل کرتی ہیں پاکستانیوں کو کہ جناب ہمارا اسلام ہے. تو بھائی سعودی عرب بھی تو مسلمان ملک ہے, UAE اور دنیا کے کتنے سارے ممالک مسلمان ہیں. آپ رہ کے دکھائیں وہاں, اس طرح سے آپ ایکٹیویٹی کریں. دیکھیں ہمارے پڑوس میں ایران ہے, ایران نے ایک طے کیا ہوا ہے, SOPs ہیں, جتنے افغان ریفیوجیز ہیں ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں, ان کے کارڈ جاری ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں اپنے شہروں میں کام کرتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں. اور کسی لوگ بولتے ہیں جی شناخت کیسے ہوگی, ایران نے انٹروڈیوس کرایا, جو اب انٹروڈیوس کرایا گیا پاکستان میں DNA کا, جہاں جس پر شک ہوتا ہے DNA کرا لیں, پتہ لگ جائے گا. اچھا اب یہاں میں اور آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, لوگ بولیں گے یار یہ افغانیوں نے ہمارے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے, ہم نے دی افغانیوں کے لیے قربانی. دیکھیں ریکارڈ پر عمیر بھائی وہ ہے, افغانستان آج تک سرکاری ڈاکومنٹ میں پاکستان کی ایکسپٹنس نہیں ملے گی آپ کو, جو لیگل طریقے سے, قومی طریقے سے. اب ظاہر ہے کہ اپنے ملک کو سنوارنے ہماری فوج نکلی ہے, ہمارے ادارے نکلے ہیں, ہمارے لوگ نکلے ہیں, تو اب ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ ڈالر دیکھیں کہاں سے نیچے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ, دوسری چیزیں آ رہی ہیں. ان میں یہ جاوید بیٹھا ہے یہاں, جو ہمارے اسپورٹس رپورٹر بھی ہیں, جو ابھی اس وقت آئیں گے آپ کے سیگمنٹ میں, یہ ہم سب ہوتے ہیں, ہم نے سب ساری چیزیں ہمارے سامنے دیکھتے ہیں ہم کہ کہاں کیسے ہوتا ہے. یہ جو واٹس ایپ پہ اس کے اوپر شوگر ہزار ٹن سیل ہو جاتی ہیں, کوئی اس کے اندر میکنزم نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. اور افغان ٹرانزٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے نا میرا, اگر وہ بند ہو گئی اور وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی تو یہ بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کا آپ سمجھے کہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارے اربوں ڈالر جاتے ہیں. ہندوستان سے ہماری تجارت نہیں ہو رہی, مگر افغانستان کی تجارت ہو رہی ہے, اور میرے اور آپ کے روڈ سے ہو رہی ہے. افغانستان کے سڑک کے اوپر شاید 30 ٹن کا ٹرک نہ چلتا ہو, میرے اور آپ کے سڑک کے اوپر وہی جو ہے 45 ٹن کا ٹرک چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈومین میں رہیں, ہم اپنے ڈومین میں رہیں. بہت اس وقت تمام ادارے یکجا ہیں. کل دیکھیں آرمی چیف خاص طور پر آئے,
उन्होंने ज्वाइन किया इसको सिर्फ इसलिए कि जो सूबे में ऑलरेडी देखें इस वक्त जो आईजी राजा साहब है, उनसे हमारी 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं, इसमें वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है कराची के अंदर भी। स्ट्रीट क्राइम आप देखें ना, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि खुद 200-200 500-500 रुपए महीना देके आप कहते हो जी हम तो कचरा उठवाते हैं, और भाई अपने घर की मुखबरी करवाते हो आप। वो आपके घर की सारी चीजें जो थैला लेके घूम रहा है ना आपका, वो पाकिस्तानी नहीं है। आप उसको 500 रुपए महीना भी दे रहे हो, 2000 रुपए का कचरा भी दे रहे हो जो वो बेच रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टॉप स्टोरी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद सख्त, 30 खानदान वापस, 653 गिरफ्तार, 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब का। और साथ साथ अफगानिस्तान की जो मोबाइल सिमें एक्टिव थी जो कि बॉर्डर एरियाज पे भी चलती थी, उन्हें भी बंद करने का फैसला किया गया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि जो रैंसम कॉल्स हमने कुछ केसेस में माजी में पर सारी की सारी वो वहाँ उस रीजन से की जाती थी अफगान नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके, तो ये इस फैसले को कैसे देखते हैं? उमैर, शुगर, आटा, डॉलर, ये वो जाता नहीं था उस सब। ये आप जाएं तो ये सारा लेके कंधार वाली साइड पे जो चमन बॉर्डर से निकलती है, इधर हयाताबाद से जो निकलते हैं, सारे वहाँ डंपिंग होती थी सारी। अच्छा, सब जानते। अच्छा, इसमें से मैं और आप वो नहीं है, जो हमारी पख्तून बिरादरी है पाकिस्तान की, वो भी सबसे ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती। पहले आपको हमारे हर जगह पर वो नजर आते थे, हम लोग सब आपस में मिलजुल के अभी भी काम करते हैं, उनका मसला नहीं है। ये आके इन्होंने उन्हें भी डोमेन किया है। बिल्कुल। आप जाएं पेशावर में इतनी शिकायत हैं, कोयटा में इतनी शिकायत हैं, ज़ाहिर के बड़े पैसे का कोई मसला ही नहीं था, पैसे की इंडक्शन थी, वॉर लॉर्ड है, उसमें किया उन्होंने सारा। तो मजमूई तौर पर यही है कि इस वक्त देखें पाकिस्तान में अगर हम ये कहें ना कि एक बड़े अहम मोड़ से गुजर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं एक अच्छे मोड़ से गुजर रहा है। इसको खूबसूरती से अगर हम और आप मिलके गुजार गए तो आप समझे कि इकोनॉमी भी हमारी बेहतर होगी, हमारी तमाम सारे पूरा ग्रीन पासपोर्ट अगर पूरी दुनिया में अगर उमेर बदनाम हुआ है ना, हमारी आपकी वजह से नहीं हुआ, हम तो शायद 5% हमारा हिस्सा होगा। सारे के सारे यही थे जो पहले भी बना के गए, जो हीरोइन पकड़ी गई, जो अभी भी जो ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, आप मोस्टली देखेंगे उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट जरूर होगा, लेकिन आप देखेंगे उसकी जो हमारे रीजन का नहीं होगा, मोस्टली अफगानिस्तान के, मोस्टली यानी कि अगर उनमें कहें, वरना तो हमारे नेबर्स में कहें तो ईरान है, अफगानिस्तान के अलावा हिंदुस्तान है, चाइना, वहां से ऐसी हमें शिकायत नहीं है। राइट। यहाँ पर ये सारे मामला हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी आज की हेडलाइन है वो कहती है जी कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस में 4 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस अमल को किस तरह देखते हैं जो ग्लोबल सिनेरियो में, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हर महाज पर पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है ग्लोबल सिनेरियो में, लेकिन फिर भी दुनिया उस तरह ट्रस्ट नहीं करती। इस अमल को किस तरह देखते हैं? देखो, मैं समझता हूँ जब हम दुनिया में जहाँ गए ना, हमने बड़ा देखा है कि ट्रस्ट है, सारी चीजें हैं, मामला, लेकिन हमारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बाज लोग ऐसे हैं कि वो ऐसा ब्रिज करते हैं, जो एग्रीमेंट होता है उससे पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आता है। GSP+ ये ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि अब 10वां या 11वां महीना शुरू हो रहा है जो इसके ऊपर, मगर हम जो फायदा उठा सकते थे हमने नहीं उठाया। अब ये किसी बिजनेसमैन ने, यानी बाज बिजनेसमैन ने बहुत फायदे उठाए होंगे GSP+ के हवाले से काफी सारे, लेकिन मजमूई तौर पर मुल्क को कोई उस तरह का फायदा नहीं हुआ कि जब हम GSP+ से फायदा उठा सके। दो बातें होती हैं, एक तो GSP+ से हमारा जो कारोबार का मामला होता है वो बेहतर बिजनेस होता है, लेकिन जो अभी जो बात कही कि पाकिस्तान का ट्रस्ट और बिल्ड होता है कि यार यूरोपीय जो यूनियन है, उसने यूरोपीय यूनियन का मतलब एक दो नहीं है, पता नहीं कितने ममालिक है, बड़े यानी जो हर तरह के रिच है, उनकी तरफ से एक ट्रस्ट शो होता है पाकिस्तान के ऊपर। अब ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो एक काउंसिल बनी थी, अगर वो एक्टिव है, जो पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ हुकूमत में एक बिजनेस काउंसिल बनी थी, अगर एक्टिव है तो उसको चाहिए कि अगेन इसके ऊपर रिपीटेडली मीटिंगें करते रहे, और इसके ऊपर वन विंडो ऑपरेशन, सिर्फ जो जबानी जमा खर्च होता है उसको वन विंडो प्रैक्टिकली ऑन करें, और वो सारी पाकिस्तान की बुनियादी जड़ जो है ना खराबी, वो वन विंडो ना होना है। ठीक है। यहाँ पर जी हर इदारे से NOC लो जी, और अगर उस इदारे के सरबराह को बीवी ने डांटा है, या अम्मा ने डांट दिया, किसी ने डांट दिया, या किसी से झगड़ा हो गया, तो वो नजला आगे उतारता है, जो पाकिस्तान के ऊपर होता है। तो ये बहुत अच्छी। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी में जो तशवीश थी लेकर, जिससे आर्मी चीफ साहब ने भी एड्रेस किया, उन्होंने मुलाकातें भी की बैक टू बैक, और फिर ज़ाहिर मैशियत को और जो सरमायाकारी थी उस हवाले से भी कहा गया कि पूरी सपोर्ट दी जाएगी बिजनेस कम्युनिटी को। आपको लगता है कि इस स्टेटस की तोसी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हो सकते हैं? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है उमैर, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है।
یہ میں کہتا ہوں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی جس طرح سے مجھے آپ کو بیوروکریسی کو سب ان کو پر بھی ذمہ داری پاکستانی بننا انہیں پہ ہوتی ہے. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کیپٹل فلائی کر رہا ہے پاکستان سے, 1 روپیہ فلائی نہیں کر کے گیا ہے, وہ علیحدہ بات ہے انہوں نے خود پارک کیا ہوا ہے. کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں یہ بزنس کمیونٹی کا ہو یا امتیاز فاران یا عمیر ہو, یہ کر کے دکھا دیں, کوئی لا بریکنگ کر کے دکھا دیں, 1 روپے کا ٹیکس بچا کے دکھا دیں. یہ ہمیں بھائی آپ ساری چیزیں لیتے ہیں ریمیٹنس کے نام پر ساری چیزیں, اور آپ کو جو منیمم سیلری ہوتی ہے, پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, پاکستان میں تنخواہیں کم ہیں, آمدنی کم ہے, آمدنی کو مینج کرتے ہیں. دنیا سے کمپیئر کیا جائے تو بہت سستا ملک, آمدنی کم ہے, ہم اس کو یہ پر ہیڈ آمدنی جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے. اور جب کوئی ایک آتا ہے 32,000 یا 35,000 فوراً کورٹ کے اوپر چلے آتے ہیں. 5 کروڑ روپے کا وکیل کر کے پچھلے دنوں جب وہ 28,000 یا 30,000 کا تھا, بزنس کمیونٹی گئی ہوئی تھی. اور ہماری عدالتوں سے بھی بہت گزارش ہے کم از کم ان معاملوں میں دیکھ لیا کریں, اسٹے اٹھا کے دے دیا, اسٹے ہو گیا جی, اسٹے رکا ہوا تھا سارا, تو 32,000 روپے کیا ہے ایک منیمم سیلری نان اسکلڈ ورکر کے. تو یہ بھی بڑا وہ تکلیف سے, سب بزنس مین کے لیے نہیں کہہ رہا میں, بزنس کمیونٹی کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہے. لیکن اب کیا ہو گیا ہے, ریمیٹنس. آپ کوئی ایک بزنس کمیونٹی کا بندہ اٹھا لیں جو کہتا ہے کہ لاس ہو رہا ہے. طارق روڈ پہ ہمارے دوست ہیں, اس کے جاوید کے بھی دوست ہیں, 2-3 ہمارے, ایک شاپ تھی ان کے پاس, کووڈ کے اندر 3 شاپ ہو گئی ہیں ان کی. ایک شاپ انہوں نے ابھی کرایہ پر دیے, اور اس شاپ کی جو میجرمنٹ ہے 8 بائی 15 فٹ ہے. 1,20,000 روپے مہینہ کرایہ ہے اس کا, جو 1,20,000 روپے مہینہ دے گا, 50,000 روپے بجلی کے دے گا, کم از کم 1,00,000 روپے اپنے لوگوں کو ملازمین کو دے گا, کتنا کماتا ہوگا. بالکل ایسی ہے. ہم 200% سے کم پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. پوری دنیا 15 سے 20% پہ کام کرتی ہے. بالکل, ہمیں ڈبل ہم مارجن 200. سے. آپ سبزی منڈی چلے جائیں, پیاز اگر 100 روپے 25 روپے کلو مل رہی ہے آپ کو, مارکیٹ کے اندر 80-90 روپے کلو ملے گی. بالکل ٹھیک. یہ سب کو ہمیں مل کے دیکھنا ہے کہ صرف کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی, میں آپ نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ہمیں آپ کو کہا جاتا ہے لفافہ لے لیا ہوگا, فلاں سے یہ کہہ دیا ہوگا, فلاں سے غصہ کر دیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں, اور ہمارے دیکھیں نا اب عسکری ادارے, ہماری پولیس ساری ایکٹیو ہو کے کھڑی ہوئی ہے. تو آپ اگر گھر میں اب چھپ کے بیٹھ گئے تو پھر چھپ کے بیٹھے رہیے گا, پھر آپ کو نکلنے کی نمودار ہونے کی ضرورت نہیں. پھر غلط بات ہے نا کہ آپ کرٹیسائز تو ہم کرتے رہتے ہیں. بالکل, ہم خود کرتے ہیں کرٹیسائز. نہیں, ہم اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے. ہم جو بولتے ہیں نا بہت ساری باتیں, بھائی ہم تو مقدمات بھی ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے لمٹ کے اندر, ہم وہ اس میں. تو اب ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کل آرمی چیف کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں, لیکن انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ بھائی ہم ساتھ ہیں آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے برابر. اور کل جو ہم تو اندر نہیں تھے لیکن ہمارے 1-2 دوستوں نے جو فورس سے بھی ہیں, اس سے انہوں نے کہا بہت کم, یہ جو باقی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں نا, یہ آخر میں بہت کم انہوں نے وہ ڈائلوگ کیے, صرف سنا ہے اور کہا بتائیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. فل 100% سپورٹ ہے. تو اب آئیں لوگ بولتے ہیں جی سیاست میں فوج مداخلت کرتی ہے. اب سیاست میں نہیں کر رہی فوج مداخلت, آپ کے امن و امان کے لیے کر رہی ہے, آپ کی اکنومی کے لیے کر رہی ہے. تو کم از کم یہ مداخلت تو قبول کر لیں بھائی, اور ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ امتیاز فرحان صاحب. امتیاز فرحان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے اوپر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. میرا خیال تھا کہ فارمل ایجوکیشن سے اگر میں لکھنا پڑھنا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی مدد نہیں ملے گی. ادب ایک تمدنی ادارے کے طور پہ ریلیونٹ ہے آج کے معاشرے میں؟ میرا خیال نہیں ہے. کروڑوں روپے کا اشتہار دے دیں کسی کتاب کا, وہ نہیں بکے گی. وہ بکتی ہے صرف ورڈ آف ماؤتھ سے. ورڈ آف ماؤتھ سے. شاعری آپ سے تقاضا اتنا کرتی ہے کہ جو بے پرواہی سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو پسند ہی نہیں کرتے. جو چیز آدمی امیجن کر سکتا ہے وہ ایجاد بھی کر سکتا ہے. منی نیازی جو تھا اس جیسا آدمی تو کوئی اور تھا نہیں شاید.
اور ہم کراچی میں بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس ایگزیبیشن آف پاکستان کا انعقاد کیا گیا، اور گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاوش ہے یہ کی جا رہی ہے. یقیناً جس طرح اگر الیکٹریکل ٹیکنالوجی کی بات کی جائے یا الیکٹرانکس کی بات کی جائے تو دو ایسی فیلڈز ہیں کہ جس کے بغیر میرے خیال سے ملک کا پہیہ جو ہے وہ بالکل رک جائے گا یا تھم جائے گا، یا کوئی بھی ایسا نظام زندگی ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بہرحال جی، یہ کس طرح انعقاد کیا جاتا ہے، کیا اس کے پروز ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد ارشد صاحب، سی ای او ٹیکسول سولوشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. ویلکم. ڈاکٹر صاحب، دو ایسی فیلڈز ہیں کہ جس سے ہم اگر مائنس بھی کریں اپنی روزمرہ کی لائف سے تو میرے خیال ہماری زندگی بالکل ختم ہو جائے گی یا رک جائے گا سب کچھ. یہ جو ایگزیبیشن ہے اس کا انیشلی آئیڈیا کس طرح آیا، کیا اس کے پروز ہیں، اس کے کس طرح کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن پر روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1967 میں قائد اعظم مرحوم نے جب بانی پاکستان نے جب ولی کا ٹیکسٹائل مل کا 1967 میں جب افتتاح کیا تھا تو اس وقت ان کے الفاظ تھے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کی انڈسٹریلائزیشن میں ہے. جی بالکل. انڈسٹری لگے گی، انڈسٹری چلے گی تو ملک کی اکانومی گرو کرے گی. اب ہم آ جاتے ہیں الیکٹرانکس کی سائڈ پہ. الیکٹرانکس اینڈ الیکٹریکل سائڈ جو ہے یہ کسی بھی انڈسٹری کا بیک بون کہلاتا ہے. اللہ کا احسان ہے، یہ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ یہ جو انجینئرس کی جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس جو ہے، انہوں نے یہ ایک فورم تو بہت پرانا تھا ان کے پاس، لیکن یہ پچھلے چند سالوں سے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا. اس ایگزیبیشن کے انعقاد سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پورے پاکستان سے، نہ کہ پورے پاکستان سے بلکہ باہر سے فورن ڈیلیگیٹس بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی پروڈکٹس لے کر جو ہیں، جو الیکٹرک سے یا الیکٹرانک سے منسلک ہیں، وہ لے کر آتے ہیں. اور ہماری انڈسٹری میں اس کی جہاں جہاں ضرورت ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، چاہے فارماسیوٹیکل سیکٹر ہو، چاہے سیمنٹ سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو، آل دا سیکٹر بیسکلی have got a basic need for electronics and electrical equipment. Definitely. تو اس میں اب بے انتہا ایسے اکوپمنٹ ہیں جو اللہ کے فضل سے پاکستان میں اس وقت پروڈیوس ہو رہے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس طرح کیبلز ہیں یا اور بہت سارے میٹرز ہیں، یہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. اور کچھ اکوپمنٹس ایسے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں، جو کہ ہم فار ایسٹ سے بھی کر رہے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے کر رہے ہیں، یورپین یونین سے کر رہے ہیں، نارتھ امریکہ سے کر رہے ہیں، سینٹرل ایشیا سے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان اکوپمنٹس کو بھی ہم R&D کر کے کسی طرح سے پاکستان میں پروڈیوس کرنے کی کم از کم کوشش کریں. آج نہیں، کل انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ اکوپمنٹ جو ہیں یہ پاکستان میں بننے لگیں گے. اور جب یہ اکوپمنٹ پاکستان میں بننے لگیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو فورن ریمیٹنس ہے اس پہ جو ہے تھوڑا سا بوجھ کم ہوگا. جو آپ نے میڈ ان پاکستان کا ذکر کیا، آئی واز امیزڈ ٹو سی. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک ایگزیبیشن ہوا جس میں ہم لوگ گئے تھے اپنی ٹیم کو لے کر، اور اس میں بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ رائس اور یہ جتنی بھی پروڈکشن اس میں اب ہو رہی ہے یا پیکیجنگ میں ہو رہی ہے، اس میں میڈ ان پاکستانی مشینز بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں. بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ جو باہر سے امپورٹ کرتے تھے تو وہ ٹرپل دا کاسٹ مشین پڑتی ہے. پہلے یہ سینیریو نہیں تھا. دیکھیے کتنی اچھی بات کی آپ نے اللہ کے فضل سے. اب یہ صرف رائس کا سیکٹر نہیں ہے بلکہ اس میں فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پارشلی ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے سدرن پنجاب میں کتنی ہی اس وقت انڈسٹری اس طرح کی ہے جو کہ مشینری پروڈیوس کر رہی ہے. گجرانوالا آپ چلے جائیے، گجرانوالا میں آپ جا کے دیکھیں تو کتنی ہی انڈسٹری ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اگر سپوز 10 مشینیں لگ رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں، ان 10 میں سے 7 مشینیں آج اللہ کے فضل سے ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے رائس کا بھی نام لیا. رائس کی بیسک پلانٹ جو ہے ایک زمانے میں ہم ٹوٹل پلانٹ امپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن آج اللہ کا فضل ہے رائس کا ٹوٹل پلانٹ جو ہے 100% وہ ہم پاکستان میں جو ہے پنجاب میں پروڈیوس کر رہے ہیں. اور دیٹ از 1/10 آف دی کاسٹ. سپوز اگر 10 کروڑ روپے کا اگر آتا ہے آپ کا امپورٹڈ، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہی 1 کروڑ روپے میں آپ یہاں پہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، اور کوالٹی ایگزیکٹلی ایز پر جو کہ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے.
تو ہمیں بیسکلی R&D کو جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیے, جتنی R&D کریں گے, بیکاز یورپین یونین یا نارتھ امریکہ نے کیا کیا, R&D کی, جیسے جیسے R&D کرتے چلے گئے وہ مشینری کو اپ گریڈ کرتے چلے گئے, پروڈکشن کو اپ گریڈ کرتے چلے گئے. ہمارا دوست ملک چائنا جو ہے اس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. آج کون سی مشین ہے جو چائنا آج نہیں پروڈیوس کر رہا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک R&D کی بات آتی ہے, ایک گلہ شکوہ عوام کی طرف سے ہے جو کہ میں کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جی عوام کہتی ہے کہ اگر ہم باہر سے مشین خرید سکتے ہیں تو وائی ناٹ ٹیکنالوجی پر کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب دور حاضر میں یہ جو گلہ شکوہ یہ دور ہو سکتا ہے اور ٹیکنالوجی پہ کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی. آپ جیسے اللہ کا فضل ہے, سب سے پہلے تو دیکھیے جی کسی بھی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے ملک کے جو حالات ہیں ان کو نارملائز ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے ہماری ڈیفنس فورسز آف پاکستان کو, پاکستان آرمی کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے, پاکستان نیوی کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے, پاکستان ایئر فورس کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے, اور جتنے بھی ہماری پیراملٹری سٹاف ہے اس کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے. ایون پولیس ہماری جس طرح جی میں نے ورڈ یوز کیا, پیراملٹری فورسز جتنی بھی ہیں ہماری, ہم سب کو ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے ان سب کی کلیکٹیو ایفرٹس کی وجہ سے, اینڈ اسپیشلی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی ایفرٹس کی وجہ سے. آج اللہ کا فضل ہے, آپ دیکھیے پاکستان میں کتنی اسٹیبلٹی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے, اسپیڈ سے آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید جب کیا میں پاکستان سے لے کے آج تک اتنی اسپیڈ سے کبھی اسٹیبلٹی پاکستان میں واپس آئی ہو جتنی کہ اس چھوٹے سے ٹینیور میں آئی ہے. تو یہ جتنی بھی ایفرٹس ہیں پاکستان آرمی چیف کی, میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان کو, ایک ایک شخص کو ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی نیک نیتی, ان کی سچائی, ان کا پیٹریوٹزم یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. اب جیسے کہ ابھی میرے بھائی امتیاز بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے گئے تھے کہ وہ تو اپنا ہاتھ بڑھا گئے, لیکن اب ہم سب کو بھی فرض بنتا ہے, ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے, ہر وہ شخص جو پاکستانی کہلاتا ہے, اس کو اس پاک دھرتی کے لیے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. بالکل, جو شخص جو پارٹ پلے کر سکتا ہے وہ پارٹ پلے کرنا چاہیے. اور یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ تمام اداروں کو بھی بلکہ عوام کو بھی ساتھ کھڑا ہونا تھا تاکہ جو ایک چینج کا پروسیس ہے اسے سپیڈ اپ کیا جا سکے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, کوئی بھی ہو. ہاں, اب جیسے ابھی امتیاز بھائی نے کتنی اچھی بات کی کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اگر وہیں کوئی ایکٹیویٹی آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے جس پہ کہ کوسچن مارک ہے تو ضرور رپورٹ کریں. تو آپ پاکستان کے اداروں کو رپورٹ کر دیجیے, اور کتنا آسان طریقہ بتا کے گئے رپورٹ کرنے کا کہ جی آپ لفافہ بنائیے اور اس پہ انونیمس لکھ کے آپ بھیج دیجیے, اپنا نام بھی مت لکھیے. بالکل ایسے ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت امیدیں ہیں کہ جس طرح سے اسٹیبلٹی پاکستان میں آ رہی ہے وہ اسٹیبلٹی انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ مزید آئے گی, اور جس طرح اسٹیبلٹی آتی چلی جائے گی اس طرح انڈسٹری جو ہے وہ مزید گرو کرتی چلی جائے گی, اور جس طرح انڈسٹری گرو کرتی چلی جائے گی ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بہتر ہوتا چلا جائے گا, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہوتا چلا جائے گا, اور ہماری انفلیشن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ وقت نہیں جب نیچے کی طرف آئے گی, اور جب انفلیشن نیچے آئے گی تو ان امپلائمنٹ ہماری جو اس وقت بڑھ گئی ہے وہ انشاءاللہ کم ہوئے گی. ڈاکٹر شہزاد صاحب, انٹرنیشنل الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک ایگزیبیشن پاکستان IEEP, یہ نام بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. اگر ہم بات کریں ایگزیبیشن کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں انڈیویجولز نے مستفید ہوئے اس سے, B2B ایکٹیویٹیز یا پیچ اپ کو کس طرح پروموٹ کیا ہے اس ایگزیبیشن میں؟ نہیں, B2B میں کافی B2B میں اس میں کام ہوا ہے, بیکاز بیسکلی یہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ہی ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو اس میں میجورٹی کام جو ہے وہ B2B ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ اچھا وزٹرز, اس میں نمبر آف وزٹرز آپ دیکھیے. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. دیر ور اباؤٹ فرسٹ ڈے شاید کوئی 12,000 تھے, سیکنڈ ڈے 23,000 تھے, تھرڈ ڈے واز 32,000. میں تو حیران ہو گیا, یعنی انسانی عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا پازیٹیو رسپانس کیا ہے پوری انڈسٹری کے لیے. اور ڈیلیگیٹس جو میں نے دیکھا, یورپین یونین سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, فاری سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, مڈل ایسٹ سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, نارتھ امریکہ سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے. یہ سارے ڈیلیگیٹس جو آئے تھے یہ چیز کیا شو کر رہی تھی؟ یہ چیز یہ شو کر رہی تھی کہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. یہ ڈیلیگیٹس نہیں آئے تھے بلکہ یہ ایک پیغام تھا جو ساری دنیا میں گیا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی از کمنگ بیک, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اسٹیبلٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ آ جائے گی. تو میں ایک بار پھر بے انتہا تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا ڈیفنس فورسز آف پاکستان کا, اور اسپیشلی آرمی چیف کا, کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے
ये जो जितने मसाइल पाकिस्तान में खड़े हो गए थे, वो मसाइल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सारे हल हो गए हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली वो हल होने की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इन्होंने प्ले किया है। और अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दो ऐसे शोबे हैं कि जिसमें पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देखें, जिस तरह के उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे बड़ा एंथुजियाज़म हमें दिखाई देता है कि हम लोग करना चाहते हैं और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि अब जो ये नई नस्ल है वो एटलीस्ट इन दो फील्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझती है? हाँ नहीं, डेफिनेटली। देखिए, एक तो दो सेक्टर्स हैं जिसमें सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को सिर्फ नहीं कहूंगा, बल्कि मैं साथ में आईटी को भी कहूंगा। ठीक है, वहाँ वो पेयर टू पेयर चलती है, दैट इज इन पैरेलल विद दैट, बिकॉज़ कोई भी जो आप मशीन रन करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेन दे कंबाइन देन द मशीन रन्स। राइट। तो अच्छी बात यह है कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कराची में आप नाम लें तो कराची यूनिवर्सिटी थी, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, आज भी दुनिया में उसका नाम है, नो डाउट। पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बल्कि दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग में आती है। मगर प्लस पॉइंट ये है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर्स पे भी जो है बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो कि न सिर्फ कराची में बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो आ चुकी हैं। और उसमें डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो R&D पे काम कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो अक्रॉस द पाकिस्तान वेरी पॉजिटिव साइन जी आ चुकी हैं और मजीद आ रही हैं और चार्टर मिल रहा है उनको। बिल्कुल ठीक। तो डेफिनेटली अब देखिए, हमारा अल्लाह का फजल है कि 60% आबादी जो है वो यूथ की आबादी है, जो है ना, ये बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, 60% जो है वो यूथ हैं। तो ये 60% यूथ, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में हम शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं जहां 60% पॉपुलेशन जो है आपकी जो है वो यूथ है। तो इस यूथ की होने से हमें फायदा उठाना है बिल्कुल। और डेफिनेटली एजुकेशन को प्रमोट करना है, हो रही है, जैसा मैंने अर्ज किया कि प्राइवेट सेक्टर पे भी हो रही है और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शहजाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं सेगमेंट पसंद आया होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे उस टॉपिक पर जो कि तमाम दिलों का टॉपिक है, क्रिकेट के ऊपर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए, सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बात करेंगे अब उस टॉपिक पे जो कि मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी आजकल देख भी रहा है और सुनना भी चाहता है और देखना भी चाहता है। पाकिस्तान को जीते हुए देखना चाहते हैं हम हर मैच में, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी टीम के ऊपर भी है कि बेचारों को हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम हमेशा ही परफॉर्म करे। हम उनको बिल्कुल मार्जिन नहीं देते कि कहीं ना कहीं एवरेज परफॉर्मेंस भी हो जाती है, कभी आपका दिन नहीं भी होता। लेकिन मेरे ख्याल से जो तमाम शायकीन हैं, कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत है कि जो हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं किसी से कम नहीं हैं, दुनिया भर की बेहतरीन टीम्स में शुमार होता है। पाकिस्तान की जो टॉप नॉच बैट्समैन हैं वो भी हमारे पास हैं, टॉप नॉच बॉलर्स भी हमारे पास हैं। कल के मैच में हमने देखा कि जिस तरह हमारा जो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स किया,
اس کے بعد مشکل ہو گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ بہت چھوٹا ٹوٹل دیں گے, لیکن پھر بھی ایک ٹوٹل سیٹ کیا بورڈ کے اوپر. سعود شکیل اور رضوان کی جو ہاف سینچریز تھیں یقیناً انہوں نے بہت کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد بالرز پر بھی بات کرتے ہیں, بالرز کا کردار کس طرح رہا. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. جاوید صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جاوید بھائی کل تو شوق لگتے لگتے رہ گیا, جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے بیٹنگ میں اور اس کے بعد بالنگ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایسے مومنٹس آئے کہ ہمیں لگا کہ ابھی وہ چیز کر لیں گے اور ان کی وکٹس نہیں گرنی. یہ کیوں اس طرح کا کل کے جو میچ میں اس طرح کا جو تاثر ہے وہ بنتا چلا گیا؟ دیکھیں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہالینڈ کی ٹیم اب اتنی ہلکی نہیں رہی. اس نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور 10 بیسٹ ٹیموں میں آئی ہے. بالکل, اور بڑی بڑی ٹیمز کو ہرا کے آئی ہے. ویسٹ انڈیز کوالیفائی نہیں کر پائی, زمبابوے کوالیفائی نہیں کر پائی, دوسری ٹیم ہے. تو انہوں نے یقین, اور پچھلے ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے جب اپ سیٹ کیا, اسی وجہ سے پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا, پاکستان فائنل تک پہنچا. تو ایک اچھی ٹیم ہے, اس سے اچھا مقابلہ ہوا اور ایسی امید بھی کی جائی تھی, اور شکر ہے پاکستان اپ سیٹ سے بچ گیا کہ ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے باوجود خاص کر سعود شکیل اور رضوان نے جو پارٹنرشپ کی ہے تو وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. اور سعود شکیل نے پہلے ان سے یہی لوگ توقع رکھتے رہے, بڑے ڈیفینڈنگ بیٹسمین ہیں, ٹیسٹ کے بیٹسمین ہیں, اچھا کھیلتے ہیں اس میں, لیکن ون ڈے کی امید نہیں تھی. آخری وقت میں جب ایشیا کپ میں اسکواڈ میں ان کو شامل کیا گیا, موقع نہیں ملا, لیکن یہاں پہ وارم اپ میچ میں موقع ملا, وہاں انہوں نے تیز ترین یعنی اچھی ایک جارحانہ 50 اسکور کی. پھر یہاں دوبارہ موقع ملا تو یہاں بھی انہوں نے پروف کیا کہ جو بڑا کھلاڑی ہوتا ہے وہ دباؤ میں کتنا کیوں نہ ہو, وہ اس سے باہر نکلتا ہے اور ٹیم کو نکالتا ہے. تو یہ سعود شکیل نے دیکھیں صرف بیٹنگ کرنا, وکٹ پہ رکنا کمال نہیں ہے, آپ اسکور کو 23 سے اسکور بورڈ کو بڑھاتے رہیں, چلاتے رہیں. تو سعود شکیل نے دیکھیں 32 بال پہ 50 کی اور پھر 52 بال پہ 68 رنز کر کے اپنا کام کر کے وہ چلے گئے. ایک اچھی چیز جو کل اور بھی دیکھنے آئی کہ انہوں نے جب ایک چوکا مارا 22ویں اوور میں میکڈر مور کو, تو اس وقت جو انہوں نے امپائر کو یاد دلایا کہ 5 فیلڈر دائرے سے باہر ہیں, تو امپائر نے اس کی نشاندہی پہ 9 بال قرار دی اس کی, اور اگلی بال جب ان کو فری ہٹ ملی 9 بال کی تو انہوں نے اس پہ بھی چھکا مارا. تو یہ ایک ذہین کھلاڑی صرف چوکے چھکے نہیں مارتا, وہ فیلڈروں پہ بھی نظر رکھتا ہے کتنے اندر ہیں کتنے باہر ہیں سرکل کے. تو بہت اچھا میچ رہا پاکستان کے لیے, شکر ہے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا. اور ہلکی ٹیموں کے خلاف میچ جیتنا بہت ضروری تھا, کیونکہ ہمارے ٹوٹل 9 میچ ہیں اس ٹورنامنٹ میں جو سب نے کھیلنے لیگ سنگل لیگ پر. اس کے بعد بیسٹ 4 ٹیم جو کوالیفائی کی گئی سیمی فائنل کے لیے, اور ہلکا میچ اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ کے پاس چانس نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے لیے مشکل میچ تو اسٹرگل وہاں کرنی ہے ایسے بڑی ٹیموں کے خلاف. تو یہ ہلکا میچ تھا, ابھی سری لنکا خلاف میچ ہے. بالکل جاوید بھائی مجھے ایک بات بتائیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کل رات سے میں ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ صبح جب آپ سے بات ہوگی تو یہ سوال ضرور کرنا ہے مجھے. جو ہمارا بالنگ آرڈر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم حسن علی سے نیا بال کرایا ہم نے, نہ کہ حارث رؤوف سے, کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے کہ یہ جو کمپیریزن ہے بٹوین حسن علی یا جو ہمارے انجرڈ ہیں پلیئر, ان میں سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا نسیم شاہ, آپ کو نہیں لگتا کہ نسیم شاہ کی جو بیٹر ریپلیسمنٹ ہو سکتی تھی شروع کے اوپننگ اوورز میں وہ حارث رؤوف ہو سکتے ہیں رادر دین حسن علی؟ نہیں, اس لیے شاید ٹیم مینجمنٹ نے فیصلہ اس لیے کیا. اور دیکھیں ٹھیک ہے وہ ہو سکتے ہیں, لیکن فیصلہ اس لیے مجھے لگا کہ حسن علی کو لانے کا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ مڈ کے اوور میں, درمیان کے اوور میں ایک بہترین بالر رکھا جائے, وہ کل فائدہ ہوا اس سے, فائدہ تو ہوا بالکل. ہاں تو تھوڑا سا تجربہ بھی کرتے ہیں, اور شاید دوسری ٹیم ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ نہیں شاید حارث رؤوف اٹیکنگ ٹائم کے ساتھ آئے, لیکن ان کو روک کے رکھا بعد میں کہ آپ کے شروع کے بالر نہیں چل رہے ہوں تو آپ کا ایک بالر اور اچھا ہو جو درمیان میں آئے اور وکٹ لینے کی کوشش کرے. تو یہ اچھی تھی پالیسی, لیکن پاکستان نے کچھ ایک دو مس فیلڈنگ ہے, اس کے باوجود 81 رن سے جتنا اچھا ہے کہ آپ نے زیادہ مارجن سے رہا ہے ہلکی ٹیم کو, تاکہ رن ریٹ تھوڑا بہتر ہو جائے. ہاں کیونکہ بہت ضروری تھا, آپ ہلکی ٹیم کے خلاف زیادہ مارجن سے. ہاں اسکور لگتا ہے کچھ کم تھا پاکستان کی, بیٹنگ وکٹیں زیادہ تر حیدرآباد کی, آپ کو نے دیکھا پاکستان نے اسکور کیا, وہ چیز ہو گیا پہلے میچ میں, اس کے بعد جو دوسرا میچ بھی 350 کے قریب گیا. تو یہ اس کو بیٹنگ وکٹیں لگ رہی ہیں ساری, بیٹنگ پیراڈائز ہے بیٹسمینوں کے لیے, موقع ہے کہ زیادہ اچھے شاٹ کھیلیں, زیادہ رن اسکور کریں تاکہ دوسری ٹیم کو دباؤ میں لائیں. دیکھیں وہ بھی اگر ان کی وکٹیں نہیں گرتی, کچھ رن آؤٹ نہیں ہوتے تو وہ جاتے ہیں اسکور کے قریب, لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ رن سے ہارے گی ہالینڈ کی ٹیم, کیونکہ کافی ایک وقت میں شروع میں اچھا کھیل رہے تھے کافی. تو اچھا ایک میچ رہا, اور پاکستان کا سٹارٹ اچھا رہا. پہلی بار ہوا کہ پاکستان نے بھارت کی سرزمین پر ورلڈ کپ کا کوئی میچ جیتا ہو, ورنہ 96 میں
पाकिस्तान बेंगलोर से में क्वार्टर फाइनल हारा था इंडिया से, फिर 2011 में मोहाली में पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा इंडिया से, और ये तीसरी बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप का कोई मैच खेल रहा था इंडिया में और पाकिस्तान ने जीता। तो पहली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इंडियन ज़मीन पे कामयाबी थी। उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कि फातिहाना पेशकदमी जो जारी रहे पाकिस्तान की। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और जो पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, आप भी शायद आपने ज़रूर न्यूज़ देखी होगी कि हैरत की बात है, एक पाकिस्तानी को शायकीन को टिकट नहीं बेचा गया, वीज़ा नहीं दिया गया, और सहाफ़ियों को कवरेज के लिए भी वीज़ा नहीं दिया गया, जिनको ये तो सोची समझी साजिश है ना कि ये बड़ा एक ग्राउंड में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि पाकिस्तानी सपोर्ट एम्पावर ना हो जाए या ज़्यादा ना हो जाए या ओवर शेडो ना हो जाए कहीं ना कहीं, तो ये तो इसलिए रोका जा रहा है मेरे ख्याल से। तो ये नाइंसाफ़ी है, इसके लिए ICC वो नहीं कर पा रहा। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसको आवाज़ उठानी चाहिए, पाकिस्तानी तो उठाई रहे हैं, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस हवाले से बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की है, और एक बयान उनका हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ का बुरा लग गया इंडिया को। कहा जा रहा है उसका रिएक्शन ये है कि हमने एक मौका पर कह दिया कि दुश्मन मुल्क में हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, अच्छा खेलें। तो भाई दुश्मन तो हो ना आप, जबकि दुनिया जानती है ये। आप तो हमारे पैदाइशी दुश्मन हो, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई मेरे ख्याल से इस बयान में कोई गलत बात नहीं थी। तो इंडिया को अगर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। तो हमारे और भी हुक्मरान हैं, यानी काम है, उनको चाहिए इस चीज को हाईलाइट करें कि हमारे और अब दुनिया कह रही है, कनाडा कहता है कि दहशतगर्द मुल्क है, ये तो दुनिया कह रही है अब। तो ये हमारे अमेरिका ने कह दिया जी, मजबूरी है कि हमारे पड़ोसी हैं, हम नहीं चाहते दुश्मनी हो, लेकिन वो मुस्तकिल बरकरार रखते हैं और खेलों में भी लाते हैं इसको। ये आपने बात बड़ी अच्छी की, मजबूरी है हमारी कि हमारा पड़ोसी है ना, सही, क्या करें जी। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तानी बैटिंग की, कल हमने देखा कि जिस तरह परफॉर्म किया श्रीलंका में, अगर हम बात करें नेक्स्ट जो मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का, आपको लगता है कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ सकती है बैटिंग ऑर्डर की? देखिए बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगता है कि अगले मैच में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कल वकारियंस की भी मैं बात सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनर क्यों कल भेजे गए, एक अब्दुल्ला शफीक को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है फ़खर जमान या शायद ज़्यादातर इम्कान है फ़खर जमान को रेस्ट दिया जाए। फ़खर नेक्स्ट मैच खेलेंगे, ये बड़ा कल वसीम अकरम साहब भी कह रहे थे कि सवालिया निशान आ गया फ़खर की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि वो एशिया कप में भी नहीं कर पाए और उससे पहले भी नहीं कर पाए। तो यकीनन अब्दुल्ला शफीक थोड़े फॉर्म में भी उनको मौका मिलना चाहिए, और लेफ्ट और राइट ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त रहता है ओपनर में। हमेशा आपको याद होगा कि इससे पहले दूसरे आमिर सईद अनवर, आप अगर उस तरफ इशारा करें, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था वो भी, तो वो अच्छा रहता है। दूसरे के थोड़ा तजुर्बा भी करना चाहिए। और श्रीलंका के खिलाफ मैच, ठीक है श्रीलंका इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन एशिया कप में उसने पाकिस्तान को हराया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब चेंज क्या हो सकती है, पॉसिबल क्या है। लेकिन अच्छी बात है कि एक विनिंग ट्रैक से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का, और जो खामियां हैं, जीत के बावजूद अगर खामियां कहीं हैं तो उसे दूर करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो मैच है वो भी सेम ग्राउंड पे हैदराबाद में ही होगा। जी हाँ, हैदराबाद में। अब उसमें आप टोटल कितना देखते हैं अगर श्रीलंकन बॉलिंग को सामने रखें, क्योंकि नीदरलैंड ने तो आउट क्लास कर दिया बॉलिंग, जो तारीफ है हमें करनी चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड ने जिस तरह कल बॉलिंग की है, बहुत बाकमाल तरीके से बॉलिंग की, बड़ी नपी तुली उनकी फील्डिंग थी, कहीं उन्होंने एक्स्ट्रा रन नहीं दिए। खासकर जब शुरू में आपके 35-36 रन से 3 विकेटें गिर जाएं, टॉप ऑर्डर, यानी हमारा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कैप्टन है हमारी टीम का बाबर आजम है, फ़खर है, फिर इमाम उल्लाह के 3 को आउट कर दिया, 18 बॉल में 5 रन स्कोर किए थे। बाबर आजम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कल, तो इतने मुश्किल वक्त से दोनों बैट्समैन निकाला, वो गुड लक था पाकिस्तान का कि, लेकिन नीदरलैंड के हाथ में था शुरू में, तो उनको लग रहा था कि वो और जल्दी विकेट ले लेंगे, लेकिन एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान निकला। अब पाकिस्तान को ऐसा कोई मौका नहीं आना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि विकेट जल्दी गिरे, बेहतर स्कोर करें, और 300 से प्लस स्कोर करेंगे तो आप मैच बचाने की पोजीशन में। बैटिंग विकेटों पे आपके पास मार्जिन कम है, बॉलर आपके बॉलर को भी पिटाई होगी, ये नहीं कि उनके बॉलरों की हुई है तो आपके बॉलर की, इसके लिए आपने अपने बॉलरों को भी इतना रन देना है ताकि हमारे बॉलर आराम से डिफेंड करें, ना कि हम 250 स्कोर दें तो डिफेंड फिर नहीं हो पाता इस तरह से। अच्छा, मोहम्मद रिजवान, हम जिनकी परफॉर्मेंस की मेरे ख्याल जितनी तारीफ करें उतनी कम है, चाहे एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप के मैचेस हो, प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने देखा कि सेंचुरी स्कोर की उन्होंने पिछले मैच में। इस पे कहा जा रहा था, कल मैं सुन रहा था वज़ीर अकरम साहब को, उन्होंने कहा जी कि रिजवान कैन बी द लाइफ सेवर, जो अगर मिडिल ऑर्डर में भी लाएं इसको, 5वें नंबर पे इनको खिलाया जाए तो भी ये बचा सकते हैं मैच को, या इनसे ओपन भी कराया जाए तो भी ये मैच को बचा सकते हैं।
یہ تاثر کتنا درست ہے؟ نہیں بالکل صحیح ہے وسیم اکرم کیونکہ بہت زبردست کپتان رہے ہیں, ان کا تجربہ بہت ہے اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ پرسوں یہ بھی میں تصویر دیکھا کہ بابر اعظم کو مشورہ دے رہے تھے گراؤنڈ میں, ہمیشہ یہ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بھلے آسٹریلیا میں ہو کسی ملک میں کمنٹری کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ میدان میں آتے ہیں, پاکستانی کھلاڑیوں کو بالر کو بیٹسمین کو مشورہ دیتے ہیں. یہ اچھا ایسا ہونا بھی چاہیے, بلکہ وہ دوسری ٹیمز کو بھی آگے بیک اپ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بہتر پرفارم کریں. یہ ایک اچھے اور سمجھدار کرکٹر کی اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ مخالف کھلاڑی اس سے ہی بات کریں, اپنے کھلاڑی کو تو دل سے آپ مشورہ دیں گے, وہ دیتے بھی ہیں. وہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں جونیئر ہیں تو ان کو اچھا گائیڈ کرنا یہ اچھی بات ہے. اور یقیناً پاکستان کی بہتری کے لیے مشورہ دیتے ہیں وہ. اور جو انہوں نے مشورہ ایک اور یہ دیا کہ رضوان کے حوالے سے, تو رضوان نے بچایا ہے کل بھی سعود کے ساتھ مل کے پاکستان ٹیم کو مشکل وقت میں, اور یہ ضروری ہے. رضوان کی اننگ مختلف مواقع پر بہت ہی پاکستان کے لیے اہم رہی ہے اور فائدہ مند رہی ہے. اور یقیناً کل بابر اعظم نہیں چلے لیکن امید ہے کہ آگے میچ میں چلیں گے. ویسے کوئی بات نہیں ہے, جہاں وہ 50 میچز میں پرفارم کرتے ہیں وہاں ایک آدھ میچ. دیکھیں انڈیا میں تو کافی یہ بات ہو رہی کہ بابر آ گیا ہے, سومناتھ کا مندر بابر ضیاء الدین بابر نے تھوڑے تھے, لگتا ہے کہ اس بار بابر کوئی اور کام کرے گا. یہ تاریخ ہے بدلنے والی, شاید کہ پاکستان انڈیا کو ہرائے. 14 اکتوبر کو پاکستان کا انڈیا سے میچ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ, اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, خدا حافظ.